السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے رجب کا مہینہ اور شب معراج اور معراج کا مختصر واقعہ۔ دیکھیے، آج اس عنوان کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی بدعتیں کرتے ہیں، بلکہ بدعتیں شروع ہو چکی ہے۔ مہینے کے شروع ہونے سے ہی کچھ ایسے اعمال مسلمان کرنا شروع کر دیے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس مہینے کے تعلق سے اور اس میں ہونے والی بدعتوں کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آج اصل میں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے غلط اعمال، بہت ساری ایسی بدعتیں لوگ کر لیتے ہیں، بلکہ ان کو ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں، ان کو غلط بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ بدعت ایک ایسا عمل ہے، بدعتی کو توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے گناہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق جلدی ہو جاتی ہے، لیکن بدعت کرنے والے کو توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک شراب پینے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، یہ غلطی ہے، معلوم ہے، پھر بھی وہ نفس کی خواہش میں آ کے شراب پیتا ہے۔ اسی طرح سود کھانے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، ہر ایک کو اس کے گناہ کے بارے میں معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے، لیکن بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو اسے غلط نہیں سمجھتا، اسے ثواب سمجھ کے کر لیتا۔ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں بدعتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ نیاز ہو، فاتحہ ہو، آیت کریمہ ہو، ایسے جتنے بھی ابھی شب معراج، شب برات جیسے بہت ساری بدعتیں ہیں، ان تمام بدعتوں کو غلط سمجھ کے کوئی نہیں کرتا، ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں۔ اس لیے لوگ ان کو جلدی نہیں چھوڑتے اور ان بدعتوں سے توبہ کرنے کی ان لوگوں کو جلدی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اصل میں ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہے، غلط طریقے بہت سارے پھیل چکے ہیں، اور اصل میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے علم کا نہ ہونا، صحیح علم کا نہ ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جتنے بھی بدعتیں، جتنے بھی غلط اعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو پہلے سے ان کے اپنے بڑے، چاہے ان کے اپنے مسلک کے، چاہے ان کے اپنے جماعتوں کے جو بڑے چشمہ پہنا دیے نا، اس چشمے کو اتارنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ آج میں کئی مرتبہ یہ مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ ایک آدمی گھوڑے کو پال رہا تھا، اس کے پاس گھوڑا تھا، گھوڑے پہ وہ سواری کرتا تھا، لیکن گھوڑے کو ہرا گھاس، کچا گھاس کھلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے گھوڑے کے آنکھوں پہ ہرا چشمہ پہنا دیا۔ اس کے گھوڑے کے آنکھوں پہ ہرا چشمہ پہنا دیا، تو اب اسے جو بھی گھاس نظر آتا اسے ہرا ہی نظر آ رہا تھا۔ تو جب تک وہ ہرا چشمہ نہیں کھولیں گا، اسے ہرا گھاس کون سا ہے، گیلا گھاس کون سا ہے، سوکھا گھاس کون سا ہے، اسے نہیں سمجھ میں آتا۔ اسی طرح آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے مسلکوں اور جماعتوں کے
ذمہ داروں کے چشمے اپنے آنکھوں پر پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے بڑے بولے نا، ہمارے بزرگ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے نا، پہلے سے چلتے ہوئے آ رہا نا، ان کو نہیں معلوم کیا، یہ لوگ کیسے غلط بول سکتے ہیں؟ اس طرح ان کے چشمے پہن کے رکھے۔ اب جب تک قرآن حدیث کی بات پڑھنے کے لیے، قرآن حدیث کی بات سمجھنے کے لیے وہ جب تک چشمے نہیں اتریں گے نا آنکھوں سے، ان کو وہ قرآن حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ آج دنیا میں قرآن کی دلیل دے کے، حدیث کی دلیل دے کے سمجھانے والے لاکھوں علماء ہیں موجود، الحمدللہ ہر جگہ ہر علاقے میں موجود ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہو رہی ہے ہر جگہ، مسجد کی ممبروں سے بھی، جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے بھی، ہر ایسے بدعتوں کے موقعوں پر بدعتوں کے خلاف بولنے والے، شرک کے خلاف بولنے والے علماء، دائی بہت سارے موجود ہیں، اور یوٹیوب میں بھی بھرے پڑے ہوئے لیکچرز ایسے ہیں جو قرآن حدیث کے واضح دلائل کے ساتھ ان کے سامنے ویڈیو موجود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بڑوں کے چشمے کو پہن کے رکھے۔ اگر ہدایت دل میں اترنا بولے تو قرآن اور حدیث کی صحیح بات دل میں اترنا، میں حق کیا ہے پہچاننا، حق کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے، اگر یہ نیت ہے تو پھر اس چشمے کو اتار کے ریالٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دیا، میری آنکھوں سے میں قرآن پڑھوں، میری آنکھوں سے میں حدیث کی کتاب پڑھوں، اگر کہیں پر دلیل مل گئی تو میں اس کو تحقیق کروں لے کے، یہ کسی کا بھی آج ذہن نہیں رہا۔ ہر قرآن کی بات، ہر حدیث کی بات بولنے والے، دلیل کی بات بولنے والے، دلیل سے بات کرنے والوں کو وہ چشمے پہن کے دیکھیں گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گی بات؟ تو اس لیے آج اکثر لوگ گمراہ ہیں، اس لیے آج اکثر لوگ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ جب ہمارے ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ جاتے ہیں، انسٹا پہ جاتے ہیں، تو اس کے نیچے پھر ایسے کامنٹس کرتے ہوئے، ایسے کالز کرتے ہوئے، ایسی بحث کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، بس وہ ہمارے بڑے بولے نا بھائی، ہمارے بڑے کیسے غلط ہو سکتے؟ اب ایسی باتیں بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے ولی ہیں پہلے سے، ہمارے بڑے پہلے سے۔ کل ہی ایک آدمی فون کر کے ایسی مثالیں دے رہا تھا، بھائی اللہ کی بات مان، اللہ کے رسول کی بات مان، قرآن سے بڑھ کر کون بڑا ہو سکتا، حدیث سے بڑھ کر، اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات بڑی ہو سکتی؟ تو وہ مثالیں دیتے ہوئے سمجھاتا ہے، تم سب سے پہلے تمہاری ماں کی بات مانتے، سب سے پہلے تم تمہاری باپ کی بات مانتے، یا پھر ماں باپ کو چھوڑ کے تمہارے دادا نانا کی بات مانتے؟ تو جو تمہارے قریب ہیں پہلے، ان کی بات تمہیں ماننا پڑتا نا۔ اس کا مطلب اب ہمارے قریب ہمارے ولی ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بات پہلے مانیں گے نا، ان کو چھوڑ کے تم اللہ رسول کی بات کیسے مانتے ہیں؟ بول رہا تھا۔ اللہ کے لیے غور کرو، ایسے چشمے پہن کے رکھے اپنے آنکھوں پہ۔ اور اسی طرح یہ جتنے بھی بدعتیں کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور مجھے حق کیا ہے معلوم کرنا بولے سو ایک تڑپ نہیں ہوتی۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح ہوں، پہلے میں صحیح ہوں، اس لیے جو بھی دوسرا بولیں گا، دوسری بات بولیں گا، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب کون سی بھی مثالیں لیتا ہوں، یا پھر کسی کی بھی بات لیتا ہوں، یا نئی بات بنے تو گالیاں دیتا ہوں، بری باتیں کرتا ہوں، جھگڑے کرتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں، لیکن میں پہلے حق ہوں۔ پہلے یہ جو ذہن میں ہے نا، میں حق ہوں، یہ جب تک نہیں نکلیں گا ذہن سے تو پھر حق کیا ہے پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگ میں آج بھی جب یہ بات کہتا ہوں تو میری یہ نیت ہے، کل صبح کو اگر میری بات مکمل ہونے کے بعد بھی اگر فوراً نہیں فیاض بھائی دیکھو تم جو بات بولے نا یہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو ایک صحیح حدیث لے کے آیا، دیکھو اس کے مقابلے میں ایک قرآن کی آیت لایا، دیکھو یہ صحیح ہے، دیکھو تم بولے سو بات غلط ہے، تو انشاءاللہ قرآن حدیث کی بات میرے سر آنکھوں پہ میں ابھی توبہ کر لیتا ہوں، میرے غلطی کو میں مان لیتا ہوں۔ نیت یہ ہو کہ ہاں بھائی میں انسان ہوں، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، میرا عمل غلط ہو سکتا ہے، یہ نیت چھوڑ کے میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے، اگر یہ نیت سے سوچیں گے نا تو کسی کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، سیدھے راستے پہ آنے والے نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اس چیز کو، یہ بنیادی بات ہے، لیکن سوچ ہماری اس طرح ہو، حق کیا ہے معلوم کرنے کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اور آج اگر یہ یوٹیوب پہ انسٹا پہ ویڈیوز ڈالنے کے بعد، اتنی واضح دلائل دینے کے بعد بھی نیچے لوگ ایسے کامنٹس کرتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھو زیادہ علم کا ہونا بھی گمراہی ہے، دیکھو انہوں اتنا زیادہ علم حاصل کرے گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بھی گناہ ہے کیا؟
جیسے کہ آیت کریمہ وغیرہ پڑھنے کے تعلق سے ویڈیوز دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا بھی غلط ہے، بول رہے دیکھو یہ تو نیا فرقہ آ گیا، یہ تو نیا مولوی آ گیا، یہ تو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے، یہ لوگ غلط بول رہے. اس طرح کے ایسے برے برے گندے گندے کمنٹس کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، یاد رکھو. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھنا تو اچھا کام ہے نا، نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے نا. یہ اچھے کی دلیل بھی میں آئندہ میرے موضوع کے دوران دینے والا ہوں. دیکھیے ذرا غور سے سننا اس بات کو، آپ لوگوں کو بھی، کیونکہ اس کا علم ہونا ضروری ہے. آپ اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، جو ان بدعتوں میں مبتلا ہے آج تک. ان لوگوں کو سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو سمجھانے کے لیے میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں، آسان انداز میں دلائل دیتا ہوں. لوگ بولتے ہیں نا یہ کیا ہے بھائی، قرآن خوانی کر رہے ہیں تو قرآن پڑھنا بھی غلط ہے کیا؟ فاتحہ دے رہے تو فاتحہ دینا بھی غلط ہے، یہ بھی تو قرآن ہے نا. الٹی بحث. ایک آدمی کل فون کر کے یہی بول رہا تھا، ایسے تو روزانہ فون کال سارے، روزانہ ڈرانا دھمکانا، روزانہ گالیاں دینا، بحث کرنا، سمجھنے کی بات کوئی نہیں کرتا. فاتحہ دینا غلط ہے، کیسے غلط ہے؟ اگر فاتحہ دینا غلط ہے تو تم بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے نا، پھر یہ بھی غلط ہے. بولتا ارے بھائی اللہ کے رسول سورہ فاتحہ نماز میں پڑھو بولے اس لیے ہم پڑھ رہے، اللہ کے رسول کھانے پہ پڑھو بول کے نہیں بولے نا، اس لیے نہیں پڑھ رہے. اتنی سمپل سی بات ہے. اللہ کے رسول جیسا بولے ویسا کرو بولے تو نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک بات بول دیتے کہ نہیں بھائی قرآن پڑھنا تو اچھا کام ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے کیا؟ نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے، ابھی شب معراج کو نمازیں پڑھتے، شب برات کو نمازیں پڑھتے، نماز پڑھنا غلط ہے کیا؟ تو اب اس کی مثال کئی مرتبہ میں دیا، مثال بھی دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ دلیل بھی دوں گا. الحمدللہ جس کو دلیل سے کام چلتی ہے اسے دلیل سے سمجھانا، اور جس کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی اس کو عقلی دلیل بھی دینا، مثالیں بھی دینا، ہم دو بھی دیتے ہیں الحمدللہ. تو دیکھیے نماز پڑھنا بھی غلط ہے کیا؟ قرآن پڑھنا بھی غلط ہے کیا؟ یہ تو اچھا کام ہے نا، یہ تو ثواب کا کام ہے نا، بلکہ جتنے بھی لوگ مثالیں دیتے نا ان لوگوں کو یہ سمجھانا ہے دیکھو صحیح بات ہے، نماز پڑھنا صحیح ہے، غلط کام نہیں ہے، لیکن فجر میں 2 رکعت فرض ہے. میں بولوں گا کہ 2 رکعت نہیں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میں 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، کیا میری نماز قبول ہوگی؟ نہیں. ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، میں دکان میں بیٹھا، میں کاروباری آدمی ہوں، میرے کو 4 رکعت پڑھے تک دیر ہو جاتی، میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، ہوتی میری ظہر کی نماز؟ نہیں ہوتی. مغرب کی نماز 3 ہے، لیکن میرے پاس فرصت ہے، دکان بند کر دیا، اسکول سے آ گیا، کالج سے آ گیا، فری ہوں، ایک دم فریش ہوں، 3 نہیں پڑھتا ہوں، میرے پاس زیادہ طاقت ہے، 5 نماز پڑھتا ہوں میں، 5 رکعت فرض نماز مغرب کی، کیا میری نماز ہوگی؟ ارے نماز پڑھنا اچھا کام ہے نا. اگر 1 رکعت میں زیادہ پڑھا تو 1 رکوع 2 سجدے زیادہ کر رہا ہوں نا، 2 رکعت زیادہ پڑھا تو 2 رکوع 4 سجدے زیادہ ہو رہے. نماز پڑھنا غلط ہے کیا؟ رکوع کرنا غلط ہے کیا؟ سجدہ کرنا غلط ہے کیا؟ اگر میں اس طرح سوال کروں تو آپ کا کیا جواب رہے گا؟ ہوگی میری نماز؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ دیں گے آپ لوگ کہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت فرض بتائے، 2 ہی پڑھنا، 4 پڑھے تو قبول نہیں ہوتی. مغرب کی 3 بتائے، 3 ہی پڑھنا، 5 پڑھے تو قبول نہیں ہوتی. تو یہی تو ہم بول رہے نا کہ اللہ کے رسول کیسا قرآن پڑھو بولے، کہاں قرآن پڑھو بولے وہیں پر پڑھو. اللہ کے رسول کتنی رکعت نفل نماز پڑھو بولے، کون سے دن پڑھو بولے، کون سے رات پڑھو بولے، کون سی فضیلت کون سی نماز کی بتائی وہی پڑھو نا. وہ چھوڑ کے اپنی طرف سے کئی کو نئے طریقے شروع کرے. تو اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے اگر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، یا جو بھی عمل کریں گے، جو عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ قبول نہیں ہوگا. اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا. پھر اسی طرح اگر میں مثالیں دوں، بہت ساری مثالیں آپ سمجھا سکتے ہیں. اسی طرح رکوع 1 کرنا ہے ہر رکعت میں 2 رکوع کرتا ہوں، نہیں ہوتی. 3 سجدے کرتا ہوں، نہیں ہوتی. اسی طرح ہم اذان سنتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان میں بولتے ہیں امام صاحب. اب آخر میں کیا کرتے؟ مؤذن صاحب جو اذان دیتے اس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بولتے. اگر کل کے دن میں بولوں نہیں بھائی پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ بولا تھا نا، اب لا الہ الا اللہ کیوں بولنا؟ اب بھی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا ہوں بولے تو نہیں ہوتی. اللہ کے رسول جتنا بتائے اتنا ہی کرنا ہے ہم کو، اس سے نہ زیادہ کرنا ہے، اس سے نہ کم کرنا ہے. زیادہ کریں گے تو قبول نہیں ہوتا، کم کریں گے تو بھی قبول نہیں ہوتا. اس چیز کا علم نہیں ہے. اور پہلے سے کیا ہے، ہم لوگوں کو نہ قرآن کا ترجمہ پڑھے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے. ارے بھائی کئی لوگوں کو سمجھاتا ہوں میں، باپ دادا پڑھے سو قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے کیا؟ ترجمے کی قرآن
تمہارے باپ دادا کی قرآن ہے، لیکن ترجمے سے کبھی پڑھے کیا؟ سمجھ کے کبھی پڑھے کیا؟ تمہارے باپ دادا کی، نانا نانی کی پڑھی ہوئی کوئی حدیث کی کتاب ہے کیا گھر میں؟ صحیح بخاری پڑھے تھے کیا تمہارے باپ دادا؟ صحیح مسلم پڑھے تھے کیا کبھی باپ دادا؟ نہیں پڑھے، ان کو نہیں معلوم حدیث کی کتابیں، صرف سنتے ہوئے آئے، پہلے سے کرتے ہوئے آئے، بڑے کرتے ہوئے آ رہے، چلتے ہوئے آ رہا، چلا رہے، بس اتنا سنی سنائی باتوں پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن پڑھ کے نہیں عمل کرے۔ اور آپ کسی سے بھی سوال کرو، اجی اماں، اجی خالہ، اجی دادی، اجی نانی، بھائی، کسی سے بھی سوال کرو، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز کہاں سے سیکھیں؟ کسی کو مول صاحب سکھا دیے، کسی کو ان کے امی ابا سکھا دیے، ویسا پڑھ رہے، لیکن میری نماز صحیح ہے کیا بول کے کبھی حدیث کی کتاب کھول کے پڑھ کے کبھی نماز پڑھے؟ نہیں۔ تو ہم دین کے معاملے میں تحقیق نہیں کرتے، دنیا کے معاملے میں تحقیق کرتے۔ بچی کا رشتہ آیا کہیں سے بولے تو 10 آدمیوں کو پوچھتے، اماں رشتہ آیا، انہوں کیسے آدمیاں ہیں، اچھے کی برے کی، بچہ کیسا ہے، اماں کیسی ہے اس کی، بابا کیسے ہے، تحقیق کر لیتے۔ لیکن نماز میں تحقیق نہیں ہوئی، قرآن پڑھنے میں تحقیق نہیں ہوئی، عیدیں منانے میں تحقیق نہیں ہوئی، دین کے معاملے میں بغیر تحقیق کے اندھے بن کے فالو کر رہے، بس اسی لیے ہمارے پاس یہ غلطیاں ہو رہی۔ تو میری ماں بہنوں، چلیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی حقیقتیں رکھوں گا اس مہینے کو لے کر۔ اب رجب کے مہینے کے کچھ بدعتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو 3 حدیثیں سناتا ہوں۔ دیکھو حدیثیں اگر نہیں سمجھیں گے تو کیسی ہمارے ساتھ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھو حدیث میں کیا ہے، ان تینوں حدیثوں کو ذرا غور سے سننا۔ اگر ہم لوگ اپنی طرف سے کہیں سے تو بھی کوئی حدیث لے لیے، بھائی اس میں ایسا ہے نا بول کے عمل کر لیے، تو کیسا غلط ہو جاتا، کیسے گمراہ ہو جاتے۔ ان حدیثوں سے بڑی اہم بات آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ پہلی حدیث ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ مطلب کیا ہے اس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، قرآن کا ایک حرف پڑھے تو کتنے نیکیاں ملتے؟ 10۔ خالی الف پڑھے تو 10 مل گئے، با پڑھے تو 10 مل گئے۔ یہ حدیث ذہن میں رکھ لو۔ اب دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ کے قریب کب ہوتے کہتے ہم؟ جب ہم سجدہ کرتے، سجدے کی حالت میں اللہ کے بہت قریب ہوتے۔ اب یہ 2 حدیثیں پڑھ لیا سمجھو، سجدے میں قریب ہوتا اور قرآن پڑھے تو 10 نیکیاں ملتے۔ اب میں سجدہ کر کے، نماز میں سجدہ کر کے قرآن پڑھتا ہوں، ہے نا بھائی؟ 2 حدیثوں سے یہی مطلب نکل رہا، سجدہ کرے تو اللہ کا قریب، قرآن پڑھے تو 10 نیکیاں۔ سجدے نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ چھوڑ کے میں اگر سجدہ کر کے سورہ بقرہ شروع کر دیا، علم ترا شروع کر دیا، لیلافی شروع کر دیا، سجدے میں میں لیلافی، علم ترا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ رہا ہوں، کیا میرا سجدہ ہوتا؟ حالانکہ حدیثیں 2 بھی صحیح ہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، خبردار مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا۔ ہم قرآن رکوع میں نہیں پڑھتے، ہم ٹھہر کے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھتے، ہم قیام کرتے ہوئے قرآن پڑھتے، لیکن رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ دیکھو اللہ کے رسول جو طریقہ بتائے وہ طریقے سے پڑھے تو ہماری نماز ہوتی، لیکن یہ 2 حدیثوں میں فضیلت ہے نا، میں عمل کرتا ہوں بولے تو حدیثوں کے مطابق عمل کرے تو بھی تیرا عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ تجھے حدیثوں کا صحیح علم نہ ہو۔ سمجھ رہے نا؟ تو چلو اتنی چیزیں سمجھنے کے بعد اب رجب کا مہینہ، یہ کون سا مہینہ چل رہا؟ رجب کا مہینہ ہے۔ اب رجب کے مہینے کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ رجب کا مہینہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آیا۔ رجب کے بعد کون سا مہینہ؟ شعبان کے بعد رمضان۔ چلو اب شعبان میں بھی غلطیاں بہت ہوتی اور رجب میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی۔ رجب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب سے اس دنیا کو بنایا کتنے مہینے بنایا بول رہا؟ 12 مہینے بنایا، برابر 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ صحیح بخاری کی روایت،
ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب یہ مہینہ اور محرم، یہ 4 حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ ان 4 مہینوں میں گناہ نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ پہلے مکے کے مشرک بھی ان 4 مہینوں میں چوری نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، ان 4 مہینوں کی احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ تو ان مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے رجب کا، بس اس مہینے میں گناہ مت کرو، ظلم مت کرو، چوری مت کرو، یعنی گناہ کے کام تو کبھی بھی مت کرو، لیکن پھر بھی یہ عزت والے مہینوں میں ہے۔ اب میرے پورے عنوان کا نچوڑ صرف یہ ایک ہی ہے، اگر یاد رکھنا ہے آپ کو، اس ایک فضیلت کے علاوہ رجب کے مہینے کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے اس رجب کے مہینے میں، کچھ بھی الگ سے عمل کرنے کا ہے نہیں، یہ ایک ہی عمل ہے۔ کیا ہے؟ اس مہینے میں آپ گناہوں سے بچ کے رہو، بس ظلم سے بچ کے رہو۔ اب دیکھو ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو ہمارے مسلمان کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں اس مہینے میں ایک ایک کر کے بتا دو۔ پہلی غلطی کیا ہوئی؟ رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا ایک دعا پڑھتے لوگ۔ کیا دعا پڑھتے؟ کچھ لوگ واٹس ایپ پہ بھی ایک دوسرے کو سینڈ کر لیتے، دیکھو بھائی رجب کا مہینہ شروع ہوا، یہ دعا پڑھنا، یہ دعا پڑھنا، اور رجب کے مبارکبادی دینا ہے سب کو۔ وہ کون سی دعا پڑھ رہے؟ اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانی، اس طرح ایک دعا نکال دیے۔ اب عربی میں ہے، دعا ہے کہتے، واٹس ایپ پہ آ گیا، گوگل میں مل گیا امیج، وہ دیکھ لیے، پڑھ لیے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا ہی نہیں کبھی کہ تم رجب کا مہینہ شروع ہے تو یہ دعا پڑھو، بول کے ہمارے نبی بولے ہی نہیں کبھی، جھوٹی بات ہے یہ۔ نہیں معلوم ہے کہ سب لوگ اس طرح پڑھ رہے ہیں، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو اس مہینے میں کچھ خاص نمازیں پڑھتے لوگ، وہ نمازیں کیا ہیں؟ اس نماز کو صلاۃ الرغائب بول کے پڑھتے لوگ۔ کیسے پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جھوٹی بات ہے، حدیث لوگ بیان کرتے، ایسا بیانوں میں بیان کرتے اور لوگ عمل کرتے۔ کیسا پڑھتے نمازیں؟ دیکھو، جو رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے، جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، وہ بھی 2 کر کے، اور ہر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھے، اور سجدے میں جانے کی ایک الگ سے دعا، پھر سجدے سے سر اٹھا کے ایک الگ دعا، پھر وہ دعا کر کے آپ اللہ سے جو بھی مانگو وہ مل جاتا۔ یہ حدیث لوگاں کتابوں میں گھڑ کے رکھے، حالانکہ یہ حدیث بھی جھوٹی ہے، کوئی صحیح سند اس کی نہیں ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ارے رجب کے مہینے میں یہ نماز پڑھنا کہتے، چلو صلاۃ الرغائب بول کے نماز پڑھ رہے۔ حالانکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کی فضیلت یا روزہ یا پھر نماز پڑھنے کی، یعنی رجب کی فضیلت کے بارے میں ہو یا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بارے میں یا نماز پڑھنے کے بارے میں، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں۔ اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب میں روزہ رکھنا ہو یا راتوں کو نفل پڑھنے کے تعلق سے ہر حدیث جھوٹی ہے۔ تو یہ پورے مہینے میں یاد رکھ لو، اب یہ پورے رجب کے مہینے میں الگ سے روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں، الگ سے نفل نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں، رجب کے مہینے میں کوئی خاص الگ سے عمل کرنے کا ہے ہی نہیں صحیح حدیث میں۔ جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی وہ سب جھوٹی ہے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ لوگ اس رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے، کیا بولتے؟ ایک جھوٹی حدیث بولتے، کیا بول کے بولتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس مہینے کا 1 روزہ رکھے اسے 1000 روزے کے برابر ثواب ملتا، اور جو 2 روزے رکھے 2000 روزے کے برابر ثواب ملتا، جو 3 روزے رکھے اسے 3000 روزے کے برابر ثواب ملتا، جو 7 روزے رکھتا ہے وہ جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے، اور 8 روزے رکھے تو جنت میں گھر بن جاتا، 15 روزے رکھے تو اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ بھی جھوٹی حدیث، جھوٹی بات ہے۔ مارکیٹ میں جو ملا وہ کتاب لکھ دیے، پرنٹ کر دیے، چھوڑ دیے، جاؤ۔ اب جا کے ہم لوگ دین کے نام پر یہ کتاباں خرید لیتے، اس میں پورے رجب کے بارے میں، شعبان کے بارے میں، شوال کے بارے میں یہ فضیلتیں، ایسی جھوٹی حدیثیں لکھی ہوئی رہتی، لوگوں کو معلوم نہیں ہے صحیح کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اس لیے اس کے اوپر عمل کر لیتے رہتے۔ تو یہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو روزے کے تعلق سے ایک اہم بات بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کیا ہے کہ جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ نہ رکھو، اور ہفتے کے دن بھی روزہ نہ رکھو، خاص کر کے ترمذی کی روایت ہے۔ اب رجب کے مہینے میں جب کون سا بھی روزہ رہنے کی فضیلت نہیں ہے تو لوگ یہ سوال کرتے، کیا ہم لوگ ہمارے پچھلے رمضان میں چھوٹے ہوئے قضا روزے رکھ سکتے ہیں، یا دوسری نفل روزے رکھنا چاہ رہے ہم لوگ، یعنی پیر اور جمعرات کا جو روزہ رکھنا ہے وہ رکھ سکتے کیا؟
ایام 20 کے روزے رکھ سکتے کیا؟ ہر مہینے کے جو 3 روزے رکھ رہے وہ رکھ سکتے کیا؟ اب اس حدیث کی روشنی میں لوگوں کو شک ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعہ کے دن روزہ مت رکھو بولے، ہفتے کے دن خاص کر کے روزہ مت رکھو بولے، تو پھر جمعہ اور ہفتے کے دن ہم لوگ چھوٹے سو قضا روزے رکھنا کیا؟ بار بار لوگ سوال کرتے مجھ سے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالی جمعہ کو خاص کر کے روزہ رکھنا ہے تو یہ حدیث میں منع کیا گیا نہیں بھئی میں خالی جمعہ کو جمعہ روزہ رکھتا ہوں بلکہ نیت کر لیے نا، یہ نیت غلط ہے۔ خالی جمعہ کو جمعہ رکھتا ہوں نہیں، خالی ہفتے کو ہفتہ رکھتا ہوں، اللہ کے رسول بولے نہیں ایسا نہیں رکھنا۔ لیکن اگر تم ہر مہینہ 3 روزے رکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس دن اگر جمعہ آ گیا تو رکھ سکتے آپ 3 روزے۔ آپ کے چھوٹے ہوئے قضا روزے رکھنا ہے، آپ کو جمعہ کے دن سے شروع کرنا چاہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، رکھ سکتے۔ آپ قضا رکھ رہے، آپ جمعہ کا روزہ نہیں رکھ رہے، سمجھ رہے نا؟ اسی طرح ایام 20 پیر اور جمعرات کا روزہ، کون سا بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں نفل روزے، لیکن خاص کر کے میں جمعہ کو جمعہ روزہ رکھتا ہوں بولے تو یہ منع ہے۔ اس بات کو سمجھو۔ تو قضا روزے رکھتے رکھتے اگر بیچ میں جمعہ آیا، کچھ لوگ ڈر کے نہیں بھائی اللہ کے رسول بولے جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا، کہتے چھوڑ دیتے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، آپ رکھ سکتے جمعہ کا روزہ، کیونکہ آپ قضا روزے رکھ رہے، آپ جمعہ کا خاص روزہ نہیں رکھنا۔ تو اس مہینے میں آپ کو کوئی الگ سے روزہ بھی نہیں ہے، الگ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ اس رجب کے مہینے میں الگ سے کوئی نماز نہیں ہے، الگ سے کوئی روزہ نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لو۔ اچھا، چوتھی چیز اس مہینے میں غلطی یہ ہو رہی، کچھ لوگ اس مہینے میں عمرہ کرے تو زیادہ ثواب ملتا سمجھتے ہیں، حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رجب میں عمرہ نہیں کرے، صحیح مسلم کی روایت، رجب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی عمرہ نہیں کرے۔ لوگ کیا سمجھ رہے، نہیں بھئی رجب کے مہینے میں عمرہ کرے تو زیادہ ثواب ملتا، کہتے چلو سب مل کے عمرہ کو جا رہے اس مہینے میں۔ نہیں، آپ مہینے کی فضیلت سمجھ کے عمرہ مت کرو، خالی ایسے ہی عمرہ کر رہے، آپ کو اگر وقت مل گیا اس مہینے میں چلو بھائی موسم اچھا ہے چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، لیکن رجب میں عمرہ کرے تو زیادہ فضیلت ہے سمجھے، تو یہ غلط ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد 5واں عمل، 5ویں جو غلطی ہو رہی، بہت بڑی غلطی، وہ یہ ہو رہی رجب کے مہینے میں رجب کے کنڈے بنانے کی۔ ہاں، یہ بہت بڑی غلطی۔ اب رجب کے کنڈے کیا ہے؟ یہ 5ویں اور ایک 6ویں غلطی ہوتی ہے، وہ شب معراج کے نام سے جاگنے کی راتوں کی، وہ انشاءاللہ اس کے بعد بتاتا ہوں۔ لیکن اب تھوڑا آپ رجب کے کنڈوں کی کہانی سنو، جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بیان کی جاتی ہے اور لوگ اسے بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ 22 تاریخ کو، اس مہینے کی رجب کے 22 تاریخ کو رجب کے کنڈے مناتے ہیں بہت سارے لوگ۔ کیسے؟ وہ امام جعفر صادق کے نام پہ کنڈے، ان کے نام پہ ہم نیاز دلا رہے بول کے کنڈے بناتے۔ وہ کیسے کنڈے بناتے؟ حالانکہ امام جعفر صادق جو ہے وہ 22 تاریخ کو نہ پیدا ہوئے، نہ 22 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا، پھر بھی ان کے نام پہ رجب کے کنڈے مناتے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی بھی بیان کرتے۔ وہ کہانی کیا ہے؟ اصل میں اس کہانی میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے 22 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کی خوشی میں اسلام کے دشمن کیا کرے، گھر کے اندر پوریاں بنا کے چوری سے کھا رہے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا دن ہے، آپ لوگ خوشیاں منا رہے، پوریاں بنا کے کھا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ جواب دیے کہ نہیں، ہم امام جعفر صادق کے نام کی نیاز کرے، اس لیے اس نیاز کی پوریاں کھا رہے بول کے جواب دے دیے۔ تو یہ اسلام کے دشمنوں کی پلاننگ ہے، پہلی چیز۔ اب اس کے پیچھے جو کہانی بیان کرتے وہ کہانی کیا ہے ذرا سنو۔ مدینہ میں جھوٹی کہانی ہے یہ، لیکن میں پھر بھی آپ کے علم میں رہنا بول کے یہ کہانی بتا رہا ہوں میں۔ مدینہ میں ایک لکڑہارا تھا۔ لکڑہارا کا مطلب کیا ہوتا جی؟ لکڑیوں کو توڑ کے، لکڑیوں کو کاٹ کے بیچ کے اپنی زندگی گزارنے والا ایک لکڑہارا مدینہ میں تھا۔ بہت زیادہ غریب تھا، بیوی بچے تھے، لیکن اس کی محنت کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں پورا خرچہ پانی نہیں چل رہا تھا، بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اب یہاں رہ کے کتنے دن کام کروں، میں پردیس جاتا ہوں، یعنی دوسرے ملک کو یا دوسرے علاقے کو جاتا ہوں، وہاں پر جا کے میں محنت کرتا ہوں۔ اب وہ اچانک کیا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، دوسرے شہر کو سفر کر لیا، اور وہاں پر جا کے وہاں پر بھی وہی کام کر رہا تھا، لکڑیاں کاٹ رہا، لا رہا بیچ رہا، لیکن پھر بھی اس کو اس کی مزدوری سے اس کا پیٹ بھرنا ہی مشکل ہو گیا، بہت زیادہ غریب تھا۔
تو وہ گھر کو نہ پیسے بھیج سک رہا اور نہ گھر کو واپس جا رہا. اس طرح وہ پورے 12 سال گزار دیا اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے پردیس میں. 12 سال جب وہ گزار دیا تو اب اس کی بیوی جو تھی, اب اس کا شوہر تو چلے گیا, اب کیا کرنا؟ فوراً گئی اس زمانے میں جو بادشاہ تھا, بادشاہ کے وزیر کے پاس گئی. وزیر کی جو بیوی تھی اس کے پاس جا کے پورا واقعہ بیان کری, میرا شوہر جو ہے نا وہ اس طرح پردیس کو چلے گیا, ہم لوگ بہت زیادہ غریب ہے, ہمارے گھر میں کیا ہے خرچے پانی کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, بہت مشکل سے گزر رہا. تو وزیر کی بیوی کیا کری, ٹھیک ہے تو میرے پاس کام کر, میں تجھے جو بھی خرچے کا انتظام میں کر دوں گی. اس طرح وزیر کی بیوی اس غریب کی بیوی کو کام پہ رکھ لی. اس طرح وہ اس کے گھر میں کام کر رہی تھی. اب کام کرتے کرتے یہ ہوا کہ ایک دن وزیر کی بیوی کے گھر میں یہ عورت کام کر رہی تھی, فوراً اس کے گھر کے سامنے امام جعفر صادق جو تھے وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور جاتے جاتے وہاں پر رک کے بول رہے اپنے ساتھیوں سے, آج کون سا مہینہ ہے؟ ساتھیاں بولے کہ آج رجب کا مہینہ ہے. یہ آج کون سی تاریخ ہے؟ 22 تاریخ ہے. تو فوراً امام صاحب بولے کہ آج اگر کوئی میرے نام کی نیاز کرے, یعنی میرے نام پہ نئے کنڈے خرید کے لائے بازار جا کے اور گھی میں تلی ہوئی یا گھی میں بھنی ہوئی پوریاں بنائے اور پھر ان کنڈوں کو بھرنے کے بعد سفید کپڑا بچھا کے اس کے اندر اس کے اوپر یعنی اس سفید کپڑے کے اوپر اگر ان کنڈوں کو رکھے, پھر اس کے بعد فاتحہ دلائے, فاتحہ دلانے کے بعد جو بھی میرے وسیلے سے دعا مانگے اس کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی, اس کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی. اور اگر اس کی پریشانی اس کی مشکل ختم نہیں ہوئی, قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لینا. کون بول رہی ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. یہ بول دیے چلے گئے. اب جو وزیر کے گھر میں کام کرنے والی اس لکڑہارے کی بیوی تھی انہیں سن لے کے کیا کری فوراً, ہاں میں تو اتنی زیادہ پریشان ہوں, اتنی زیادہ ہم لوگ مشکل میں ہیں, میرا شوہر تو کہیں کام کرنے کے لیے گیا, بہتر ہے امام صاحب جیسا بولے ویسا میں کر لیتی. فوراً گئی بازار کو جا کے نئے کنڈے خرید کے لا لی اور پوریاں بنائی اور پھر کیا ہے وہ دسترخوان بچھا دی اور فاتحہ دے دی اور دعا کری, مانگی ان کا وسیلہ لگا کے. اب دیکھو یہاں پر امام صاحب, اگر ہم لوگ یہاں پر رک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے, اگر وہ حقیقت میں قرآن و سنت کو ماننے والے تھے, کون؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, وہ کبھی یہ بات نہیں بولتے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی بھی کبھی یہ نہیں بولے کہ بھائی میرے نام کا وسیلہ لگا تیری پریشانیاں دور ہوتی. ہمارے نبی نہیں بولے. تو نبی کو فالو کرنے والے کون سے امام یہ بات بول سکتے؟ کتنی بڑی جھوٹ ہے یہ. میں تمہاری پریشانیاں دور کرتا ہوں بلکہ کوئی اس دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا. پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے. اور یہاں گارنٹی بھی کیسے دے رہے, اگر دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی تو قیامت کے دن پکڑ لینا کہتے. امام صاحب تم بولے نا میری پریشانی دور نہیں ہوئی, بلکہ ان کو پکڑ لینا کہتے. پکڑ لینے کا موقع ملتا کس کو وہاں پر؟ اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو عمل کر لینا ہے, بیٹی سے بولے تم دنیا میں کر لے, قیامت کے دن بیٹا میں تیرا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. بولے نبی سے بڑھ کر اتنا بڑا دعویٰ, تو یہ جھوٹ. اور دوسری دیکھو یہ ہماری عورتیں, انہیں بھی آج کے جیسی جو عورت تھی شاید اس زمانے میں بھی خالی سن لی ایک امام صاحب کی بات, فوراً جا کے کنڈے خرید کے لے کے آئی, لیکن انہوں نے بولے سو بات صحیح ہے یا غلط ہے تحقیق کری, تحقیق نہیں کرتے. اندھے بن کے کوئی بھی کچھ بھی بول دیے سیدھا کر لینا شروع کر دیتے. فائدہ ہو رہا بولے تو کچھ بھی کر لیتے. کنڈے خرید کے لائی, انہیں نیاز دلا دی. اب نیاز دلا کے دعا کری, جیسے ہی انہیں دعا کری اس کا لکڑہارا جو اس کا شوہر دوسرے دیش میں تھا, انہیں جہاں لکڑیاں پھوڑ رہا تھا اس جنگل میں اس کو بہت بڑا خزانہ مل جاتا. اب وہ خزانہ لے کے فوراً گھر کو آتا, گھر کو آ کے جو وزیر کا محل تھا اس کے سامنے ہی, بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بہت بڑا محل بنا دیتا. اب خوشی سے اس کی بیوی بچے سب مل کے رہ رہے وہاں پر. اب وزیر کی بیوی ایک دن اوپر چڑھ کے دیکھی, ہاں ہمارے گھر کے سامنے اتنا بڑا محل, یہ کس کا ہے؟ جب پوچھے تو بولے کہ تمہارے پاس جو عورت کام کرتی تھی نا اس کا ہے, اس کے شوہر کو بہت بڑا خزانہ مل گیا, چلو اس کو بلا کے لاؤ, کیا کیا ہوا پوچھیں گے. اب وہ عورت آئی, پوچھے تو پورا واقعہ بیان کر دی. دیکھو جیسے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا میں کنڈے کا نیاز رجب کے کنڈے منا دی, اس لیے جو ہے سو میرے کو اتنا زیادہ میرے گھر میں برکت, میرے شوہر کو خزانہ مل گیا. اب جیسے یہ بات بولتے وہ جو وزیر کی بیوی تھی, نہیں میں نہیں مانتی یہ بات کو, میں یہ بات کو نہیں مانتی, میرے کو یقین نہیں ہے اس بات پر, ایسے کیسے ہو سکتا.
اب وہ جعفر صادق کی بات پر ایمان نہیں لائی تو فوراً ٹھیک ہے یہ گھر کو آ گئی. اس کے بعد جیسے ہی اس کی بیوی وہ انکار کر دی, اس بات پر ایمان نہیں لائی, فوراً یہ ہوا اس کا جو شوہر تھا بادشاہ کے پاس کیا کر رہا تھا, انہیں وزیر تھا, وزیر کی بیوی تھی نا, بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے وزیر ہوتا, تو وہ وزیر کے تعلق سے دوسرے لوگ سازش کر کے کیا کرتے کہ نہیں نہیں تمہارا وزیر دھوکہ دیا, حساب کتاب میں گڑبڑ کر دیا, دیکھو ایک مرتبہ حساب لے لو, وہ یہ بولتے. بادشاہ اس کو بلا کے وزیر سے حساب کتاب منگوایا کرا. اب وہ حساب کتاب میں گڑبڑ ہو گیا تو وزیر کو کیا کرا, انہیں نکال دیا, وزارت سے نکال دیا بادشاہ. اب جیسے ہی وزارت سے نکال دیا, اس کا مال اس کا گھر سب چھین لیا, اس کو شہر بدر کر دیا کرتے. شہر بدر بولے تو یہ شہر میں بھی نہیں رہنا, بادشاہ کو دھوکہ دیا تو. اب انہیں جیسے ہی وہ شہر چھوڑ کے جا رہا تھا, جاتے جاتے کیا ہے راستے میں ایک خربوزے والا دکھا کرتے. وہ خربوزے والا دکھتے, وہ بیوی 1-2 روپے کچھ تو بھی چھپا کے رکھی تھی, وہ فوراً کھانے کے لیے ہوتا, بھوکے ہیں بول کے ایک خربوزہ خرید لیے. خربوزہ خرید لے کے خربوزہ بھی کپڑے میں لپٹ کے رکھ لیے. اب جیسے انہوں خربوزہ خرید کے وہاں پر رکھ لیے, اسی دن وہ بادشاہ کا بیٹا باہر سفر کے لیے نکلا کرتے, یعنی شکاری کے لیے نکلا تھا کرتے, لیکن شام میں گھر کو نہیں آیا. شام میں گھر کو نہیں آتے, ارے کیا ہوا میرا بیٹا کہاں گیا بول کے انہیں ڈھونڈ رہا تھا. کچھ لوگ اس کو بولے نہیں تمہارا جو وزیر تھا نا, تم جس کو نکال دیے نا, انہیں قتل کر دیا تمہارے بیٹے کو. ایسا چلو جاؤ اس کو ڈھونڈو, کہاں ہے انہیں, ہاں یہی راستے سے گیا, جا کے ڈھونڈ کے اس کو پکڑ کے لے کے آئے. تو میرے بیٹے کو قتل کر دیا کیا؟ نہیں بادشاہ میں تمہارے بیٹے کو کیوں قتل کرتا ہوں؟ تو وہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں, وہ کپڑے میں کیا کہ چھپا کے رکھا, نکال, یہ تو خربوزہ ہے. بولا نکال, بولے تو کھول کے دیکھے تھا, تو وہ اس کے بیٹے کا سر تھا کہتے. دیکھیں کہانیاں کیسا گھڑتے لوگ. اب تو پکا ہو گیا میرا وزیر دشمنی میں میرے بیٹے کو قتل کر دیا, چلو اس کو لے کے جا کے جیل میں ڈالو. اب جیل میں گئے, بیوی ہے شوہر ہے دونوں جیل میں ہے, رو رہے پریشان ہے. کیا ہوا اچانک ایسا کہیں کو ہو گیا, ہم تو کچھ بھی غلطی نہیں کرے, ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں, کہیں کو کچھ تو بھی ہو گیا غلطی, ہمارے سے کیا گناہ ہوا معلوم کرو. بیگم سے پوچھ رہا ہوں. اب بیگم بولی نہیں جی میرے کو تو ایسا کچھ بھی گستاخی یاد نہیں آ رہی, کچھ بھی غلط کام تو میں بھی نہیں کری, لیکن ہو سکتا وہ جو امام جعفر صادق کے نام پہ وہ جو لکڑہارا تھا اس کی بیوی بولی تھی کنڈے بنائے تو برکت آئی بول کے, میں اس کا انکار کر دی. اس کے شوہر کو یقین ہو گیا یہ تو گستاخی تو ایسا کیسا کر دی, امام صاحب بولے سو بات کو تو انکار کر دی, یہ بہت بڑی گستاخی ہوئی, چلو توبہ کرو معافی مانگو. اب جیل میں رہ کے رو کے معافی مانگ کے, امام صاحب اب ہم بھی کنڈے مناتے, ہمارے کو نکال دو جیل سے بول کے دعا کرے گا تھے. اب جیسے انہوں رات تمام رو کے دعا کرے, صبح کو اس کا بیٹا جو شکار کو گیا تھا انہیں اچھا زندہ ہو کے سامنے دکھا کرتے, بادشاہ کے دربار میں آ گیا. اب بادشاہ پریشان, میرے بیٹے کو تو نے مار دیا, سر دکھا تھا اس کے پاس, کہاں ہے, اس کو بلا کے لاؤ, میرا بیٹا آ گیا. آ کے پھر وہ خربوزے کو کھول کے دیکھے تھا, کہتے وہ خربوزہ تھا کہتے. ہاں پہلے سر دکھے اب خربوزہ بن گیا. وہ ایسا کیسا ہوا بول کے بادشاہ پوچھا, تو جب انہیں پورا وزیر واقعہ بتایا کہتے ایسا امام صاحب آئے, میری بیوی گستاخی کر دی, میری بیوی بات نہیں مانی, اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. بولتے پوری کرامت سن لے کے بادشاہ خوش ہو کے اعلان کر دیا کہتے ارے چلو امام صاحب کی اتنی بڑی کرامت ہے, آج تم اکیلے نہیں بلکہ ہم پورے شہر والے مل کے ہر 22 رجب کو رجب کے کنڈے منائیں گے. رجب کے کنڈے شروع. یہ ہوتی ہے جھوٹی کہانیاں. اگر ہم لوگ دیکھیں گے یہ جو امام صاحب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش کی تاریخ, اس وقت بادشاہ کوئی مدینہ میں تھا نہیں, بادشاہت ابھی تک مدینہ میں تھی نہیں اس وقت. یہ اس وقت کی کہانی بتاتے لوگ, اور اس کی اصل تاریخ 1906 کی ہے. 1906 سے پہلے کوئی رجب کے کنڈے کے نام سے کوئی عید ہی نہیں تھی. یو پی لکھنؤ میں سب سے پہلے ایک آدمی اس کو شروع کرا رجب کے کنڈوں کے نام سے, یہ ایک کتاب لکھا, پھر پورے شہر میں بانٹ دیا. اب اس کو پڑھ کے لوگ رجب کے کنڈے منانا شروع کر دیے. تو یہ ہے ہماری اندھی قوم, ہمارے مسلمان بس ایسے جھوٹے قصے کہانیاں جیسے سنتے نا تم بھی, وہ بی بی سکٹ کی کہانی بول کے, 12 وہ کہ فاطمہ کی کہانی بول کے, پتہ نہیں وہ 12 بیویاں کی کہانیاں بول کے کیا کیا کہ سن لیتے رہتے نا ایسے. یہ پورے ایسے جھوٹے کہانیاں رہتے, جھوٹے کہانیاں جھوٹی کتابوں میں لکھ کے پرنٹ کر کے ڈال دیتے, مسلمان اس کو صحیح سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتے رہتے. تو یہ رجب کے کنڈے منانا اسلام میں نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس کو ہم لوگ دلیل سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے نا, قرآن کی دلیل بھی اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے نا, سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کتنی مرتبہ میں آپ لوگوں کو سمجھایا, آپ بھی سمجھاؤ لوگوں کو. یہ ایک دلیل اگر آپ کو یاد رہے تو بس ایک دلیل, سورہ مائدہ آیت نمبر 3,
کتنے آسان طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا. اللہ تعالیٰ بولا کہ آج دین مکمل ہو گیا. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ہمارا اسلام مکمل ہے. کب مکمل ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تبھی مکمل ہو گیا ہمارا دین. مکمل ہو گیا کا مطلب اب اس دین میں نماز کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے، روزے کا طریقہ ہے، عید منانے کا طریقہ ہے، ثواب کا ہر کام ہے، ذکر کرنے کا طریقہ ہے، کیسا کرنا، کیا نہیں کرنا، ہر چیز کمپلیٹ ہے ہمارا دین. اللہ تعالیٰ بولا تمہارا دین کمپلیٹ. نکاح کا طریقہ، شادی کا طریقہ، ولیمہ کا طریقہ، روزے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، ہر طریقہ ہے، کمپلیٹ ہے تمہارا دین. تمہارے دین میں ہر ثواب کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا دیا. ثواب کا کوئی کام ہمارے نبی چھپا کے نہیں گئے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت اتری ہمارے نبی جب زندہ تھے تب اتری، تقریباً 1450 سال پہلے ہمارا دین مکمل ہو گیا. اب ہم آج کچھ بھی ثواب سمجھ کے عمل کریں گے، ارے بھائی یہ عمل کرے تو ثواب ملتا بول کے کریں گے، تو اس کی دلیل ہم کو کہاں رہنا؟ 1450 سال پہلے ہمارے نبی بتائے سو یا تو قرآن میں رہنا یا نہیں تو حدیث میں رہنا. یعنی یہ عمل کا ثبوت ہمیں 1450 سال پہلے ملنا. اب رجب کے کنڈے منانے والوں سے یہ سوال، کیا 1450 سال پہلے جب یہ آیت اتری، جب دین مکمل ہوا تھا، مکمل ہوئے سو دین کے اندر رجب کے کنڈے تھے؟ بس خلاص بات ہی ختم. جب 1450 سال پہلے یہ آیت اترے، جب جو کمپلیٹ دین تھا ہمارا، اس دین میں رجب کے کنڈے اگر نہیں ہے تو وہ پھر آج ہمارے لیے جائز نہیں. اس کمپلیٹ ہوئے سو 1450 سال پہلے جو دین اترا نا، اس دین میں اگر وہ نماز نہیں ہے تو وہ نماز آج کوئی بتا رہا اس کا اتنا فائدہ، تو وہ نماز بھی جائز نہیں. اس 1450 سال پہلے اترے سو کمپلیٹ دین میں اگر وہ روزہ جو آج کوئی روزہ ثواب سمجھ کے بتا رہا، اگر وہ روزہ اس زمانے میں نہیں تھا تو وہ آج میرے لیے جائز نہیں. خلاص بات ہی کلیئر. ایک آیت آپ کے ہر بدعتیوں کے جواب کے لیے کافی ہے میرے ماں بہن. ٹھیک ہے. پھر بھی اور ایک آیت اگر آپ لوگوں کو یاد رہیں، یہ بھی بڑا آسان ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو دلیل کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 3. اعراف آیت نمبر 3. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ بہترین بات، تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کے طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو. کتنی بات، کتنی اچھی بات، کتنی واضح بات. تم فالو کرو. اتباع کس کو بولتے؟ فالو کرنا، عمل کرنا. کس کو دیکھ کے فالو کرو، کس کو عمل کرو؟ جو تمہارے رب کے طرف سے آئی. رب کے طرف سے کیا آئی؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث یہ دو ہی چیزیں رب کی طرف سے آئی نا، تو ان کی اتباع کرو. یعنی قرآن اور حدیث کی اتباع کرو. پھر اس کے بعد وہاں پر بات مکمل ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں کیا. کیا کہا اس کے بعد؟ تم ولا تتبعوا، ان کو فالو مت کرو. فالو کرنا قرآن حدیث کو، اور فالو نہیں کرنے کا بھی بتایا اللہ تعالیٰ. کن کو فالو نہیں کرنا؟ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ولیوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، تمہارے سرپرستوں کو، ان کو فالو مت کرو، ان کے باتوں پہ مت چلو. قرآن کی بات، حدیث کی بات سامنے آئی، پہلے لے لو بس. ارے اتنی صاف بات، قرآن حدیث کو لو. قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی ولی کی، کسی بڑے کی، کسی بزرگ کی، کسی امام کی بات بھی مت لو. اللہ اتنا صاف بیان کرنے کے بعد بھی نہیں مول صاحب قرآن حدیث کو ہم ڈائریکٹ کیسے سمجھ سکتے، اس لیے ہم ہمارے ولی کو پکڑتے، ہمارے امام کو پکڑتے، ہمارے بزرگ کو پکڑتے بول کے ان کو پکڑ کے چل رہے. کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا، کتنی بڑی غلطی ہو رہی. تو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب وہ جو 6ویں چیز ہے
کون سی؟ اس رجب کے مہینے میں ہونے والی غلطیوں میں سے 6ویں غلطی اور بہت بڑی غلطی، اس میں تو تقریباً مسلمان اس بدعت میں، اس غلط کاموں میں ملوث ہے۔ پھر بھی رجب کے کنڈے نہیں منانے والے تھوڑے ہوں گے، کچھ لوگ ہیں جو رجب کے کنڈے مناتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن اب یہ جو بات بتا رہا ہوں نا میں، اس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 70-80% مسلمان یہ عمل کر رہے ہیں، وہ ہے شب معراج کے نام پہ جاگنا 27ویں رات کو۔ شب معراج آ رہا نا، جگنے کی رات آ رہی نا، جگنے کی رات بول کے اس دن جاگتے۔ اب یہ جگنے کی رات ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ لوگوں کے سامنے دلیل رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لینا وہ کیا ہے۔ اگر دلیل دیکھنا ہے تو ابھی جو میں پہلے سنایا 2 آیتیں، قرآن سے دلیل لینا ہے تو سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے حساب سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی جب زندہ تھے کیا شب معراج منائے تھے؟ شب معراج کو جاگے تھے؟ اچھا، شب معراج کو منانے والے کیا بولتے؟ وہ جو 27ویں رات ہے نا، اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ لے کر گیا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، تو اس لیے ہم لوگ اس دن رات کو جگنے کی رات بول رہے ہیں۔ اچھا، اور کب ہوا یہ بولتے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے، یعنی ہجرت کرنے سے پہلے۔ اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے، مدینہ میں کتنے سال تھے؟ 10 سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کے آنے کے بعد ہر سال مسجدوں میں 27ویں رجب کی رات کو جاگے کیا؟ پہلا سوال، ایک حدیث، ایک واقعہ، پورے لوگوں سے پوچھو، ایک حدیث کہیں تو بھی ہے تو بتاؤ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کے آنے کے بعد 10 سال زندہ تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رجب کا مہینہ 10 سال آیا، معراج کو جا کے آنے کے بعد 10 سال آیا، تو یہ 10 سال ہر سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے نام پہ کبھی جاگے کیا؟ یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو حکم دیے کیا؟ صحابہ میں معراج کو جا کے آیا، تم کو آج جاگنا ہے، 27ویں رات ہے آج۔ ہمارے صحابہ کبھی جاگے کیا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ہمارے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شب معراج منائے تھے کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شب معراج منائے کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شب معراج کو جاگے کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شب معراج کو جاگے یا خود جاگنے کا لوگوں کو حکم دیے، یا وہاں پر عورتیں جاگتی تھی، صحابیات جاگتے تھے؟ کون جاگتے تھے شب معراج کی 27ویں رجب کی رات کو؟ ایک دلیل کہیں سے تو بھی لے کے آؤ بول کے سوال کرنا، کسی سے بھی ایک دلیل آپ کو نہیں بتا سکتے، ایک بھی پروف آپ کو نہیں بتا سکتے ہمارے نبی نے اور ہمارے صحابہ نے کبھی شب معراج کی رات کو جاگا ہو، جاگنے کا اہتمام کیا ہو۔ اور اگر ہم لوگ غور کریں گے، آج حالات، اس دن مسجدوں کو سجانا، اس دن پکوان پکانا، بلکہ خاص طور سے عورتیں تو چائے وغیرہ کا انتظام کرنا، کیونکہ رات تمام نیند آتی، نیند کو بھگانے کے لیے چایاں پینا، پھر اسی طرح اس دن الگ سے نفل نمازیں پڑھتے رہنا، اس دن کی الگ سے فضیلتیں بتانا، اور شب معراج کی رات کو صلاۃ التسبیح بول کے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ اس نماز کے تعلق سے تو اتنے سوال کرتے کہ نہیں بھائی شب معراج ہے، آج تو بھی کم از کم صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، پڑھے تو ہمارے پورے گناہ معاف ہو جاتے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا نہیں پڑھنا، پڑھے تو کیسا پڑھنا؟ پورا پہلے سے کتابیں پڑھ لے کے یاد رکھ کے گھنٹے ٹھہرتے ہوئے صلاۃ التسبیح پڑھتے یاد رکھو۔ صلاۃ التسبیح کے تعلق سے تو ایک بات یہ بھی واضح کر دوں، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن پوری حدیثیں جتنے بھی ہیں صلاۃ التسبیح کے تعلق سے وہ سب جمع کرے تو علماء یہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی ایک مرتبہ پڑھ لیے تو پڑھ لیے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی مرضی، کبھی پڑھ لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لو، کوئی گناہ نہیں، نہیں پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں، آپ سے کوئی سوال ہونے والا نہیں۔ اس کو فرض سے زیادہ اہمیت دے کے اس دن راتوں کو جاگتے ہوئے صلاۃ التسبیح پڑھتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے؟ قضا نمازیں پڑھتے۔ ہماری نمازیں کتنے چھوٹ گئی کہ 1 سال میں اب یاد آیا کیا کرنا؟ اب شب معراج کی رات کو اٹھو، اب رات تمام جاگنا ہے، کیسے بھی 2 رکعت پڑھتے رہو۔ اور کچھ لوگ تو شارٹ کٹ نماز کا طریقہ ایسا نکال کے رکھ دیے قضا نمازوں کا، اس میں آپ کو اتحیات نہیں پڑھے تو بھی چلتا، سجدے کے رکوع کی دعائیں نہیں پڑھے تو بھی چلتا، کیا کی بول دے کہ جلدی فٹافٹ منٹ میں 1 رکعت، منٹ میں 2 رکعت ختم کرنے کے طریقے بھی آج لوگ بتا کے رکھے۔ حالانکہ قضا نماز اگر آپ کی کبھی نماز چھوٹے تو پڑھنا کب ہے؟ جب یاد آیا، جب ہوش میں آئے، اسی وقت پڑھنا ہے۔ لیکن یہ چھوڑ کے ہم لوگ
اس کو شب معراج تک روک کے رکھ کے شب معراج میں پڑھنا، شب برات میں پڑھنا، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ تو یاد رکھو، مسجدوں کو سجانا ہو یا پھر اس طرح کی عبادتیں کرنا ہو، ہم کو قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور دوسری اہم بات یہاں پر سوچنے کی یہ ہے، یہ جو واقعہ ہوا نا، اس کی صحیح تاریخ معراج کا جو واقعہ ہوا وہ کس دن ہوا، کسی کے پاس بھی اتھینٹک دلیل نہیں ہے، بلکہ الگ الگ محدثین اس کی تاریخ جو لکھتے ہیں نا، 36 اقوال ہے علماء کے، 36 تاریخیں بتائے، یہ تاریخ کو ہوا بول کے ایک محدث بتائے، یہ تاریخ کو ہوا بول کے ایک بولے، یہ تاریخ، ایسے 36 ہے۔ کیوں ہے ایسا معلوم ہے؟ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر آپ شب قدر کب ہے بولے تو 20 دلیلیں کوئی دے سکتے ہیں۔ شب قدر کب ہوتی جی؟ رمضان میں کون سی تاریخ کو؟ تاخراتوں میں، رمضان میں آخری عشرے میں، یہ اتھینٹک ہے، ہر مسلمان یہی بولتا، ہاں بھائی یہ شب قدر ہے، یہ تاریخ میں ہے بس۔ لیکن شب معراج کے تعلق سے اتنے اقوال، الگ الگ تاریخیں کیوں ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ معراج کا واقعہ امپورٹنٹ تھا، لیکن معراج کی تاریخ امپورٹنٹ نہیں تھی، اس لیے صحابہ اس کو یاد نہیں رکھے۔ وہ کون سی رات تھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس رات کو جاگنے کی فضیلت ہی نہیں ہے۔ اگر رات کو جاگنا، نماز پڑھنا یہ سب ہوتا تو صحابہ یاد رکھتے تھے، ہاں بھائی ہمارے نبی فلاں تاریخ کو گئے تھے اس لیے یہ تاریخ کو ہم جاگیں گے بول کے یاد رکھتے تھے، لیکن وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، واقعہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے واقعہ یاد رکھے، صحابہ تاریخ یاد نہیں رکھے۔ تو یاد رکھو، صحابہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اس لیے اس کو یاد نہیں رکھے۔ لیکن انڈیا پاکستان کے مول صاحبوں کو آ کے جبرائیل علیہ السلام بتا دیے 27ویں رجب کو گئے تھے بول کے، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ ہمارے انڈیا پاکستان کے مول صاحبوں کو آ کے بتا دیے اس دن ہے معراج کی رات بول کے۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہم سے، یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہم سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، میں معراج کا واقعہ مختصر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اس سے تھوڑے کچھ عقیدے کے مسئلے ہیں اہم، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں معراج کیسی ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام کر رہے تھے، اچانک چھت پھٹ گیا، یعنی چھت کو نکال دیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرے۔ اس زمانے میں یہ ایک آپریشن سمجھو، کیسے گلے سے لے کے ناف تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام سینے کو چیرتے ہیں، پھر اس کے اندر سے دل نکال کے دل کو دھوتے ہیں، ایک حدیث میں ہے زمزم کے پانی سے دھوئے، پھر اس کے اندر حکمت اور ایمان کو بھر دیے، پھر اسی طرح کیا ہے دل کو اندر رکھ دیے، پھر اس کے بعد مسجد حرم کو لے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کے مسجد حرم لے گئے، پھر وہاں سے براق پہ سوار کر کے بیت المقدس تک لے کر گئے۔ براق کیا ہے؟ ایک ایسا جانور جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، اس کو براق بولتے ہیں، لیکن ہمارے کو معلوم ہے براق کیسا رہتا؟ گھوڑے کو پران رہتے، عورت کی منڈی رہتی ہے نا، بڑے بڑے لمبے لمبے بالان رہتے، یہ براق ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ سب براق ہے جو تصویروں میں اتار کے رکھ دیتے ہیں، درگاہ پرست لوگ تو اپنے گھروں میں اس طرح چپکا کے رکھ لیتے، یہ جھوٹ ہے سراسر، یہ غلط ہے۔ اس کی شکل کیسی تھی ہم کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جانور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے آ کے بٹھا کے لے گئے، پھر اس براق کو بیت المقدس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باندھے جس جگہ پر دوسرے انبیاء بھی اپنے جانوروں کو باندھے تھے۔ پھر بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور تمام انبیاء کو پڑھائے۔ اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کیا انبیاء زندہ ہے تو پھر وہاں کیسے آئے، کیسے نماز پڑھائے، سب وہاں کیسے جمع ہوئے؟ یہ غیب کی باتیں ہیں بھائی، ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بولے اس پر ہم کو ایمان ہے، اب اس کے اوپر پھر ہم تبصرے نہیں کریں گے، بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امامت کرائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، پہلے آسمان سے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت لمبی روایتیں ہیں، میں شارٹ میں بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور اس کے بعد ملاقات ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور تک لے جایا گیا۔ یعنی بیت معمور کیا ہے؟ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی مسجد سمجھیے جیسے اللہ کا گھر دنیا میں ہے خانہ کعبہ، ٹھیک اسی کے اوپر
7ویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہاں پر فرشتے عبادت کرتے، اور اس اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے۔ جب ایک فرشتہ عبادت کر کے چلے گیا تو پھر اسے قیامت تک دوبارہ عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بیت معمور بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو زندگی میں کتنی مرتبہ اصلی شکل میں دیکھے؟ 2 مرتبہ، ایک بچپن میں دیکھے تھے اور دوسری مرتبہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے اصلی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سدرۃ المنتہا کس کو بولتے ہیں؟ ایک درخت، بیر کا درخت، منتہا، منتہا بولے تو انتہا، یعنی فرشتوں کی آخری جگہ، اب وہاں سے اور آگے فرشتے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ تک، اس بیر کے درخت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معراج کا سفر ہے۔ اسراء اور معراج جو بولتے ہیں نا، اسراء، اصل میں اسراء کس کو بولتے ہیں؟ مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء بولتے ہیں۔ معراج کس کو بولتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ سے لے کے 7 آسمانوں تک جو سفر ہوا اس کو معراج بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگاں بیان کرتے سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب گئے اور قریب گئے اور قریب گئے، اللہ تعالیٰ بلایا، اللہ تعالیٰ بات کرا، اللہ تعالیٰ دیکھا، یہ تمام چیزیں بولتے۔ یہ سب غلط ہے، اس کے تعلق سے میں آئندہ اور کچھ آپ لوگوں کے سامنے دلیلیں رکھنے والا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک تحفہ دیا تھا۔ کیا تحفہ؟ نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کا تحفہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ 6ویں آسمان پہ۔ 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، 6ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں، کیا لے کے آئے؟ کیا تحفہ ملا؟ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں پڑھ سکتی، تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، میرے کو تجربہ ہے، جاؤ کم کراؤ۔ اس طرح گئے، 5 کم کرائے، 10 کم کرائے، اس طرح بار بار جاتے ہوئے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مجھے شرم آتی ہے، اس سے میں اور کم نہیں کرا سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا سیر کروایا، جہنم کے کچھ عذابوں کو دکھایا، وہاں پر غیبت کرنے والوں کا کیا عذاب ہے، بے نمازیوں کا کیا عذاب ہے، خود بولتے لیکن عمل نہیں کرتے ایسے لوگوں کا کیا عذاب ہے، اس طرح جنت کے کچھ عذابوں کو دکھایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ یہ پورا سفر کتنی دیر میں ہوا؟ رات کے کچھ حصے میں۔ کتنی دیر میں ہوا جی؟ رات کے کچھ حصے میں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر اس آیت میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا۔ اب عقیدے کی بات یہاں پر ہم لوگ غور کریں گے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھے یا نہیں دیکھے؟ بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، بہت سارے لوگ یہ بیان بھی کرتے، بلکہ بڑے بڑے مولوی۔ اب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے یا نہیں دیکھے، اس کی دلیل ہم قرآن سے دیکھیں گے، حدیث سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23 کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور برونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جنتی جنت میں دیکھیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن اب دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے تھے نا ایک مرتبہ، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک تجلی ڈال دیا، صرف پہاڑ پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی نہیں دیکھے، کوئی انسان، کوئی ولی نہیں دیکھے۔
موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہا قیامت کے دن دیکھیں گے. اور اس کے بعد بھی کچھ حدیثیں دیکھتا ہوں، سناتا ہوں، سنیے. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس طرح بادل کے بغیر سورج کو، ابر کے بغیر چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس طرح تم سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو جنتی دیکھیں گے، صرف دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا. اس نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، جھوٹی بات بولا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھے؟ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ تو نور ہے، اس کو میں کیسے دیکھ سکتا؟ دنیا میں کوئی نبی نہیں دیکھے، کوئی ولی نہیں دیکھے، کوئی بڑا کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، صرف جنت میں دیدار ہوگا. اچھا، ایک عقیدے کی بات واضح ہو گئی، کیونکہ معراج کے وقت ہی یہ بیان کیا جاتا اللہ تعالیٰ دیکھے بول کے، غلط عقیدہ. دوسرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور بولتے ہیں. اب یہ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ نور ہے، لیکن لوگ کیا بول رہے؟ نبی بھی نور ہے. آپ ان مسجدوں میں اذان کے بعد سنتے ہوں گے، کیا سنتے ہیں بھائی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. سنے ہوں گے آپ الفاظ کبھی. مطلب کیا ہے؟ صلاۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نور، اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا مطلب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بولنے والے لوگ ہیں. اللہ کے رسول انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، اللہ کے رسول بھی نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بنایا ہمارے نبی کو. وہ بولتے ہیں لوگ آج مسلمان خطرناک کفر ہے، خطرناک شرک ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی جنت میں نہیں جاتا، یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کو دیکھا بولے تو بھی نہیں جاتا جنت میں، اللہ کے رسول بھی دیکھے بولے تو یہ بھی عقیدہ کے خلاف ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں انسان نہیں مانتا، اللہ کے رسول نور بولے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے. ایسا آدمی بھی جنت میں نہیں جاتا. اب اس کی دلیل بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھو، سب سے پہلے ابھی جو میں آیت سنایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسری بعبدہ بولا اللہ تعالیٰ. عبد کا مطلب کیا ہوتا؟ بندہ. ترجمہ نکال کے دیکھو، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات لے گیا. بندے کو، اللہ کے رسول بندے ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، وہ معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے رسول نور نہیں تھے، اللہ کے رسول انسان تھے. اور ایک کلیئر کٹ واضح آیت سورہ کہف آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم. ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. اتنی واضح بات. اللہ کے رسول خود بول رہے میں تمہارے جیسا انسان ہی ہوں، میں اللہ کا نور نہیں ہوتا بول رہے. اس کے باوجود بھی لوگ نہیں اللہ کے رسول نور ہے بول رہے. کتنی غلط بات ہے، یاد رکھو. یہ سب چیزیں اس لیے کیونکہ ہمارے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے. پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 بھی نکال کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی کہتا ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا. انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، ہمارے پاس وحی نہیں آتی، ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتے، ہمارے پاس فرشتے نہیں آتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور قرآن لے کر آئے. یہ فرق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہے، یہ فرق ہے، لیکن انسان ہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، 2 عقیدے. تیسرا ایک بڑا اہم عقیدہ، اس کے تعلق سے بات بول کے میں آج کی بات کو مکمل کروں گا. بات دراصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ معراج کے واقعے سے ہم لوگوں کو سب سے بڑی دلیل ملی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا، اوپر بلا کے نماز کا تحفہ دیا. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہونا؟ پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 نکال کر دیکھیں گے، الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اتنی واضح دلیل. لیکن اس کے بعد بھی آپ اگر مسلمانوں کو آج پوچھو
تمہارے اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو کبھی یا پھر کبھی کسی دکان پہ کسی فنکشن میں کہیں ملتے نا، جا کے خالی پوچھو اجی باجی بس ایک بات آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی، وہ یہ ہے اللہ کہاں ہے جی؟ بس اتنا سوال کر لو، اللہ کہاں ہے؟ کیا جواب ملتا؟ ہر جگہ ہے بولتے۔ اکثر مسلمان 80% مسلمان یہی بولتے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ کچھ لوگ شک میں پڑ جاتے، اللہ مسجد میں ہے، اللہ دل میں ہے، اللہ کعبہ میں ہے، اس طرح کے لوگ جواب دیتے۔ اللہ کہاں ہے نہیں معلوم تو پھر جنت میں نہیں جاتے، یاد رکھو۔ اللہ کہاں ہے یہ نہیں معلوم تو پھر مسلمان بھی ہونا مشکل ہے، یاد رکھو۔ ایمان بھی خطرے میں ہے، یاد رکھو۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اس کا ایمان بھی بیکار ہے۔ پھر یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے، بہت غلط عقیدہ ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم، سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، سیکھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ حالانکہ آپ عرب میں جا کے چھوٹے بچے کو عرب کے جو LKG UKG کا سبق رہتا نا، اس میں لکھا ہوا رہتا عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ بچوں کو بچپن سے سکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ اس کی دلیل بھی اگر میں دوں، ایک تو قرآن سے مل گیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اللہ کی جانب اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ترمذی کی روایت۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جو بندہ ہاتھ اوپر اٹھاتا اللہ سے مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اس حدیث سے دلیل ملی اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں کے اوپر۔ دوسرا سوال کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں؟ اس لڑکی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لڑکی مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ مومنہ ہے، اس کا ایمان پکا ہے، انہیں ایمان والی ہے۔ گارنٹی کیا؟ وہ عورت، وہ لڑکی بولی کہ اللہ اوپر ہے۔ جو اللہ اوپر ہے ساتوں آسمانوں کی بولتی، اس کا ایمان 100% صحیح ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی لے کے دیکھیں گے ہم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بول رہے تھے کیا؟ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ آسمان کی بلندیوں پر زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اللہ آسمان کی بلندیوں پر ہے۔ پھر اسی طرح ایک آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آپ پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پر کیا۔ تو صحابیات کا بھی عقیدہ یہ ہے اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے، ہم جب بھی دعا کرتے ہیں ہاتھ اوپر کو اٹھاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ دینے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو اس طرح بھی بول سکتے اللہ دے، بولے کبھی اللہ یہاں بازو میں ہے تو اللہ دے، کبھی مانگے اس طرح؟ نہیں، اللہ اوپر ہے، اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ قرآن کے تعلق سے بھی آیا نا، قرآن نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نازل کیا ہوتا جی؟ جو اوپر سے آتا وہ نازل ہوتا، جو نیچے سے آتا وہ نازل ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ایسے تو کئی دلیلیں ہیں۔ تو یہ سب عقیدے کے معاملے میں بھی کئی مسائل آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا شب معراج اور رجب کے تعلق سے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کر۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی بات سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔